بھی خوب آگے بڑھی. آج دونوں فیلڈ میں ہم بہت کمزور نظر آ رہے ہیں. اب والدین سے جب بات ہوتی ہے بچوں کی تعلیم تربیت کی، ان کے ڈیولپمنٹ کی، تو والدین کی کچھ شکایتیں، کچھ مسائل ہیں. 10 شکایتیں اور مسائل رکھ رہا ہوں، اس کے اندر حل بھی رکھتے جاؤں گا. والدین سے جب بھی ڈیولپمنٹ کی چائلڈ کی بات ہوتی ہے، 10 شکایتیں جو عموماً لوگ کرتے ہیں وہ ہے. اور یہ مسئلہ بھی ہے، شکایت بھی ہے، اور ایک طرح سے فکر بھی ہے والدین کی. کچھ بھی ہو سکتا ہے تینوں میں سے کوئی، یا تو کسی کا مسئلہ ہے، یا کوئی شکایت کر رہا ہے اس ٹائپ کی، یا کوئی فکر کر رہا ہے کہ کیا کروں اس مسئلے میں. ان 10 مسائل کو میں نے اپنے سامنے رکھا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا، سب سے پہلا، بچے ڈس اوبیڈینٹ ہیں. اب کیا ایجوکیشن دیں گے ان کو؟ آپ بیٹھو بولتے وہ کھڑے ہو جاتا ہے، اس کو پڑھو بولتے وہ سو جاتا ہے، اس کو سو بولے وہ جاگتے رہتا ہے. اوبیڈینٹ ہی نہیں، سنتا ہی نہیں آپ کی بات. اب سنیں گا نہیں تو کیا ایجوکیشن اور کیا کی تعلیم، اور کیا وہ کوچنگ اکیڈمی، اور کیا کوئی اسکول، اور کیا کوئی اکیڈمی بڑے سے بڑی آکسفورڈ میں چلے جائے اس کے لیے کریں گے، فیلئر ہو جائیں گا. ڈس اوبیڈینٹ، سنتا ہی نہیں ہے نا. یہ سب سے پہلا مسئلہ والدین بتاتے ہیں کہ بچے ہماری سنتے نہیں ہیں. میں کہوں گا جن والدین کے بچے سنتے نہیں ہیں، دینی تعلیم سے اس کو آراستہ کیجیے. اگر دینی تعلیم ملتی تو اسے پتہ ہوتا والدین کا مقام کیا ہے اور ان کی ناراضگی کا جو ہے نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ چونکہ میڈیا اور ٹی وی سے جو دیکھا اس میں یہی تھا، ڈس اوبیڈینس، والدین کی خلاف ورزی ہی کرنا ہے. تو ہم نے دینی تعلیم نہیں، اس کا نتیجہ یہ والدین کا مقام نہیں پتہ چلا، مقام نہیں پتہ چلا، لہٰذا ڈس اوبیڈینس، ان کا انکار کرنا ایک عام مزاج بن چکا ہے آج بچوں کا. ٹھیک ہے، تو بچے سنتے نہیں ہیں، تو دینی تعلیم کی کمی. دوسرا، والدین کی قول اور فعل میں تضاد. والدین بولتے کچھ اور عمل کچھ کر، جس کی وجہ سے بچے ڈس اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ قول اور فعل کے تضاد سے ہوتا ہے. مثال، ایگزامپل، والد صاحب بچوں کو بول رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں، تھک گیا یہ بچوں کو بول بول کے نماز کو جاؤ. بچے نماز کو میرے جاتے ہی نہیں ہیں، مار کے گھر سے بھیج رہے، چلو جاؤ نماز کو. بچے گھر سے نکلتے ہیں، ایسا گلی میں جاتے تو گھوم کے آتے ہیں. آپ پوچھتے بیٹے ابا نے آپ کو ڈیڈی نے آپ کو نماز کے لیے باہر بھیجے، تو بچہ کیا بولتا؟ ابو ہمیشہ بولتے خود تو اٹھ کے کبھی نہیں آتے، اس لیے ہم بھی گھوم کے آتے، دیکھنے والا کون ہے. ہم بھی گھومتے ایسا مسجد کی طرف اور آ جاتے ہیں. قول اور فعل میں تضاد والدین کی، جس کی وجہ سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں. والدین بول رہے نماز کو جاؤ، خود نمازی نہیں ہے. والدین بول رہے ایجوکیشن حاصل کرو، خود کی ذرہ برابر بھی تڑپ نہیں علم کے لیے. کیسا بچے ہوں گے؟ بچے اپنے والدین کو جس چیز کی تڑپ کے لیے دیکھتے ہیں نا، وہ کام میں بہت آگے نکلتے ہیں. یاد رکھیے، چونکہ ان کے والدین کی تڑپ ہے کہ وہ کاش یہ کر لے. اور اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو جس نیت سے وہ کام کرتے ہیں، وہ کام کو حاصل کرنے میں اللہ ان کے لیے آسانی بھی کر دیتا ہے. تو وہ تڑپ، والدین کا فعل اور عمل کا تضاد. تو یہ ہے کہ بچے نافرمان ہیں، تو ہمیں انہیں دینی تعلیم دینا ہے، والدین کا مقام بتانا ہے، اور ہمارے والدین کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. یاد رکھیے. دوسری چیز جو ہے، جو والدین وہ کرتے ہیں بچوں کے تعلق سے جو پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پڑھائی میں کانسنٹریٹ نہیں کرتے. دلچسپی کے ساتھ ہمارے بچے نہیں پڑھتے. تب ظاہر سے جب پڑھتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کا سوال ہی کہاں ہے؟ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. جو بچہ دلچسپی نہیں لیتا، نہ دینی اعتبار سے آگے جائیں گا، نہ دنیاوی اعتبار سے. تو چائلڈ کانسنٹریشن نہیں ہے، وہ جو ہے دلچسپی نہیں لیتے پڑھائی کے اندر. تو یاد رکھیے، بچے دلچسپی کیوں نہیں لیتے کسی چیز میں؟ اس لیے کہ بچے اسی چیز میں دلچسپی لیتے، اسی چیز پہ کانسنٹریٹ کرتے. میں کہوں گا جو چیز انہیں پسند ہوتی ہے، بچے انہی چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں جو چیزیں وہ پسند کرتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو تعلیم کی اہمیت انہیں بتائیے. اس ایجوکیشن سے وہ کیا گین کریں گے بتائیے کہ بیٹا یہ جو تعلیم تم حاصل کر رہے ہو، اس کا مقصد یہ کہ حلال روزی کا ذریعہ بنے گا. یہ ضروری نہیں ہے لیکن ایک ذریعہ بنے گا. یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو انہیں بتائیے بچوں کہ یہ حلال روزی کا ذریعہ ہے تمہارے. یہ تعلیم تمہیں تمیز سکھائیں گی، یہ تعلیم تمہیں عزت دلوائیں گی، یہ تعلیم تمہارے مقام کو بلند کریں گی، یہ تعلیم تمہیں اپنے دین کو بھی بہتر سمجھنے میں مدد کریں گی. چونکہ اس کو اہمیت نہیں پتہ ہے، وہ دلچسپی نہیں لیتا ہے، انٹرسٹ نہیں لیتا ہے، تو کانسنٹریٹ بھی نہیں کرتا اس چیز پر. جس چیز میں وہ دلچسپی لیتا ہے، دیکھیے ٹی وی ایگزامپل، دلچسپی لیتا ہے تو کیسا دیکھتا ہے، کتنا کانسنٹریشن. کہ آپ اس کے کانسنٹریشن کی حد دیکھیے کہ ٹی وی کے اندر ایک ولن ہیرو کو ایک پنچ مار رہا پیٹ کے اندر، اور آپ کا بچہ اس کو دیکھ رہا ہے. جیسے ہی وہ پنچ ولن کے پیٹ میں پڑتا ہے، آپ کا بچہ اچھل جاتا جگہ سے. غرق ہے، اتنا کانسنٹریشن، ہائی لیول آف کانسنٹریشن ہے، غرق ہے کہ وہاں مکہ جو اس کے پیٹ میں اس کے پیٹ میں جا کے لگ رہا وہ ہو رہا ہے. گیمز کھیلتے وقت کانسنٹریشن دیکھیے، دلچسپی ہے نا ان کی. گیمز میں ماؤس کے بٹن دبانے سے اندر کا کیریکٹر اچھل جاتا ہے، لیکن وہ کیریکٹر کے ساتھ خود بھی اچھلتا ہو. ارے بیٹے یہاں رکھ کے بھی ہو سکتا نہیں، وہ دلچسپی کانسنٹریٹ کر رہا اور اتنا غرق ہے کہ وہ پارٹ ہے اس گیم کا. دلچسپی پیدا کریے ان میں، اور وہ ہوں گی اہمیت بتائیے ان کو، تب کانسنٹریٹ کریں گے. بیٹے پڑھو، چل جاؤ کمرے میں پڑھ لو. ٹی وی آؤ ساتھ بیٹھ کر دیکھو.
اب اس کو لگتا ہے یہ تعلیم بیکار چیز ہے یار, اکیلے بھیج دیتے پڑھنے کو, بولتے ٹی وی سب ساتھ مل گئے تھے, ٹی وی دیکھو, آؤ بیٹا اپن ساتھ بیٹھ کر پڑھیں گے, نکالو بک. میں ایک والد ہوں, میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوں, بالکل انگوٹھا چھاپ عام زبان میں, لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا, میرے سامنے کتاب تو کھول کے بیٹھو بیٹا, میں دیکھتا ہوں تم کیسا پڑھتے. بچوں لوگوں ارے میرا والد کتنا وہ کر رہا. دوسرے دن پھر بیٹھے آپ, پھر وہی کتاب, بیٹے آپ نے کل بھی یہ کتاب کھولی تھی, ہاں ابا وہ ایک چیز ہے میں نہیں سمجھ پایا. نہیں بیٹے دوسری بھی تو سمجھ رہا, اس کو لگے گا والد انٹرسٹ لیتا ہے, یہ بہت اہم چیز ہے, میرے والد بہت کچھ کر رہے ہیں, میری والدہ. ہم لوگ وہ دھیان ہی نہیں دیتے ہیں نا. دیکھیے اب کہاں دھیان دے رہے ہیں. تو کانسنٹریشن کے لیے, دلچسپی کے لیے ضروری ہے اس کو اہمیت بتائی جائے, اور اس کا شغف اس کو ایک ایسی لالچ ہو اس کو کہ وہ پھر اس چیز کی طرف بڑھے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے پیرنٹس کی ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے, مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت پڑھتے ہیں مگر پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں بچے. بہت پڑھتے ہیں ہمارے بچے, 8 گھنٹے پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا فیل ہو جاتے ہیں. اب کیا کریں؟ تو یاد رکھیے, اگر کوئی بچہ بہت پڑھنے کی بات بھی فیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا اسٹڈی کا میتھڈ ہی رانگ ہے. اس کا مطلب اسٹڈی کا میتھڈ ہی رانگ ہے. دروازے پہ پش ہے یا پل لکھا ہوا دیکھ رہا نہیں ہوں. دروازے پہ اگر پش لکھا ہوا دبانا ہے اور وہ کھینچتے کھڑا ہے پوری رات, اس کو کھینچ رہا صبح تک کو حل نہیں کر رہا, چونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں اس پہ کیا لکھا ہوا تھا. ایک مسئلہ فارمولا یہ تھا کہ وہ پش دھکا دینے کا دروازہ تھا, اور وہ ساری رات 8 گھنٹے کھینچ رہا تھا. تو گویا وہ رائٹ کائنڈ آف اسٹڈی نہیں کر رہا ہے, اس کو ڈائریکشن نہیں مل رہا ہے اس کو, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, 8 گھنٹے تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کو 8 گھنٹے کے بعد بھی کیا سمجھا, کچھ بھی نہیں. میتھمیٹکس کا ایک فارمولا ہے, فارمولا یاد ہو جائے تو اس کے اینٹیٹیز چینج ہو جائیں گی. A+B=C. تو A اگر 3 ہو جائے, B اگر 2 ہو جائے تو C کیا آئیں گا, اس کو پتا. فارمولا یاد نہیں ہے, پورا ٹائم یاد کرا 3+2=5, 7+3 فارمولا یاد کر لیا تو اینٹیٹی سمجھ رہے آپ. اس کو میتھڈ نہیں پتا, اسٹڈی تو کر رہا ہے رانگ ڈائریکشن. ایک یہ ہے. دوسرا یہ کہ رٹیفیکیشن ٹیکنیک, بس رٹ لو کوئی بھی چیز کو. رٹنے میں انگلش تو چل جائیں گا, رٹنے میں اردو بھی چل جائیں گا, رٹنے میں مراٹھی لینگویجز ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, رٹنے کے اندر جغرافی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے. فزکس کیسے رٹیں گا کوئی, کیمسٹری کو کیسے رٹیں گے آپ, میتھمیٹکس کو کیسے رٹیں گے آپ. اس کو تو سمجھنا ہے, سمجھنے کے بعد اپلائی کرنا ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب وہ برابر نہیں کر رہا ہے. فیل اس لیے ہو رہا ہے کہ محنت تو کر رہا ہے لیکن رانگ ڈائریکشن میں. اسی طرح جو ہے کیوں کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے, آخر تک پتہ ہی نہیں. اگر دیکھیے اگر بچوں کو آپ بتا دیں یہ بیٹا تم کیوں کر رہے ہو, اس کا آخری حل یہ ہے, اس کا فائدہ یہ ہے, تو اس کا کانسنٹریشن بڑھ جاتا ہے اور بہت محنت کر کے آگے نکلتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیوں پڑھ رہا ہے. فزکس کیوں پڑھوں, الجبرا کیوں پڑھوں, میتھمیٹکس کیوں پڑھوں, جغرافی کیوں پڑھوں, ہسٹری کیوں پڑھوں. کبھی بٹھا کے سمجھے بیٹے دیکھو تاریخ پڑھنے سے آپ کو اپنے آباء و اجداد, اپنے اسلاف, اسی کے ساتھ ساتھ دیگر قوموں نے کیا کیا, اس علاقے کی تاریخ پتہ چلیں گی. جغرافیہ پڑھنے سے بیٹا آپ کو بہت ساری باتیں زمین کے تعلق سے, کون سے اناج کس موسم میں ڈالے جائے, یہ ہوں گا. کاشتکاری جب تم کرو گے ہائیلی ٹیکنالوجی کے ساتھ تو تمہیں تب یہ فائدہ دیں گے. یہ سب چیزیں اس کو اپلیکیبلٹی جس کو کہتے ہیں نا, یہ سائنس یہ چیز کہاں لاگو ہے, یہ تو کر سکتا نا ایک باپ اور ماں بیٹھ کر سمجھا سکتے ہیں کیجئے. یہ نہیں کریں گے آپ تو بچے یاد رکھیے کتنا ہی پڑھیں گے فیل ہو جائیں گے. چوتھی چیز جو بچے والدین مسئلہ ہے شکایت کرتے ہیں یا بہت فکر میں رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پڑھائی تو بہت کرتے ہیں, محنت بہت کرتے ہیں, لیکن ایگزام میں لکھ نہیں پاتے یا بھول جاتے ہیں. پڑھائی بہت کیا, سب کچھ ہے, جب آپ نے سنا بھی دیا, لیکن ایگزام میں جاتے بھول جا رہا ہے یا لکھ نہیں پا رہا, جس کی وجہ سے رزلٹ اچھا نہیں آ رہا ہے. تو اس کے لیے یاد رکھیے اس کی سب سے بڑی وجہ جو بچے ایگزام میں لکھ نہیں پاتے اس کی وجہ ان کے ذہنی کمزوری نہیں ہے, اس کی وجہ وہم ہے, شک. شک کیا ہے, کسی نے پڑھتے پڑھتے ایک بار کہہ دیا بیٹے زیادہ دن پہلے نہیں پڑھنا بھول جائیں گے تم. اب زیادہ دن پہلے پڑھ کے جب وہ گیا اور جب کتاب کھولا واقعی میں نہیں آتا, ارے بھول گیا میں, اس کا مطلب میں اگر بہت جلدی اسٹڈی کر لیا نا بھول جاتا. اب یہ وہم مضبوط ہوتا جاتا ہے. تو سب سے بڑی چیز وہم میں یاد رکھی. ہوتا ہے ایسا کبھی ذہنی اعتبار سے کہ انسان نے 10 نکات یاد کی, بچوں نے, بہت سے اسٹوڈنٹس یہاں وہ جانتے ہیں 10 پوائنٹس ایٹ لیسٹ, لیکن 2 مہینے بعد 3 پوائنٹس تو یاد ہوں گے نا, کہ نہیں سب بھول کے, ایسا ہوتا ہی نہیں, 3 پوائنٹ 4 پوائنٹ تو یاد ہوں گے. اب ریوائز کیجئے اس کو, لیکن یہ وہم اپنا لیتے, نہیں میں بھول جاتا, نہیں میں بھول جاتی, نہیں میں بھول جاتا, ایگزام میں بھول جاتا, اور واقعی میں وہ ایسا ہوتا وہم کام کر جاتا اور آپ بھول جاتے ایگزام جب آتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. دوسرا, جب بچے پڑھے, بچے بھی اس چیز کو یاد رکھے جو طلباء ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جب آپ پڑھے تو جو ہے اسمارٹ ٹیکنیکس اور کوڈس کے ذریعے آپ یاد کیجیے چیزوں کو. جیسا کہ آپ کا کوئی ایک مسئلہ ہے, کوئی چیز آپ یاد کر رہے ہیں, اس میں 10 پوائنٹس ہیں, ان پوائنٹس پہ آپ کو لکھنا ہے, تو وہ 10 پوائنٹس کا کچھ نہ کچھ ایک ٹیکنیک ایجاد کر لیجیے کہ اس سے یہ آتا. سمجھ لیجیے پوائنٹ نمبر 1 کا A سے شروع ہو رہا, دوسرا B سے چالو ہو رہا, تیسرے کا جو D سے, تو AAD ایڈ.
یہ 3 پوائنٹس پہ یہ مسئلے کا حل ہے. ایڈ کا اے سے یہ، دوسرے اے سے یہ، ڈی سے یہ. سمجھ رہے آپ؟ ایک ٹیکنیک آپ نے اسے کوڈ نکال لیا، اس سے آپ نے یاد کر لیا اور بہت آسانی سے پوائنٹس یاد آ گئے. آپ کو جیسی کوشچن پوچھا گیا آپ نے لکھا 3 پوائنٹس پہ یہ کوشچن ہے اور آپ کو یاد ہے ایڈ اس کا آنسر ہے اے سے یہ اور ڈی سے یہ. چلو ہو گیا ٹیکنیکس. جیسا ایک مثال دیتا ہوں میں. بہت دنوں تک میں یہ چیز جب درس دیتا تھا تو مشکل میں پڑ جاتا تھا کہ حابیل نے قتل کیا کہ قابیل نے قتل کیا. آدم علیہ السلام کے بیٹے میں سے کس نے کس کو قتل کیا یاد نہیں ہوتا تھا. پھر میں نے سوچا اب اس کے لیے کچھ ٹیکنیک ہونا چاہیے. تو پھر ٹیکنیک یہ تھی قاف سے قابل اور قاف سے قاتل دونوں کیوں سے آتے. تو قابل قاتل ہے چونکہ دونوں قاف سے ہیں. اب قابل قاتل ہے یہ میرا پارٹ ہو گیا. اب کبھی بھی آدھی رات کو پوچھیے مجھے بالکل قاف سے قابل قابل ہی ہے شیور. بہت سے لوگ بولتے ہیں قابل تھا جلدی بولو کون تھا. آپ کنفیوز ہوتا ہے. تو قاف سے قابل اب یاد ہو گیا مجھے. سمجھ رہے آپ؟ ٹیکنیکس، ایسی ٹیکنیکس بچے رکھے جس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. 5ویں چیز جو کمپلین آتی ہے وہ یہ ہے کہ والدین سے بچے جھوٹ بولتے ہیں. ایجوکیشن کے معاملے میں اکیڈمکس، ٹیوشن نہیں گئے بول دیے گئے، کلاسز بنک کرے کالج میں لیکن ہم برابر جا رہے، جھوٹ بولتے ہیں. اس معاملے میں کیا کریں؟ تو یاد رکھیے والدین، بچے جو ہے دوسروں سے جھوٹ بولنا بعد میں سیکھتے ہیں. افسوس کی بات ہے پہلے اپنے سرپرست اور والدین اور گھر والوں سے ہی جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں. آپ مارکیٹنگ میں ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باس کا فون آ گیا، کہاں ہے تم اب تک پہنچے نہیں فلاں جگہ. ارے باس وہیں کھڑا ہوا ہوں میں. اب بچہ سن رہا ابو تو یہاں ہے بول رہے باس کو وہاں ہے. اس کا مطلب ایسا بولنا درست ہے. ہم نے ایجوکیٹ کیا. فون آیا، ارے کس کا فون ہے؟ آپ کی خالہ کا فون آ گیا، بچے کی خالہ کا فون ہے. ٹھیک ہے، امی کی مطلب بہن کا فون ہے. اور امی بول رہے ہیں دیکھو کل. ارے باجی نہیں باجی کل نہیں باجی کل تو بہت مصروف ہے، ہم دعوت میں جا رہے ہیں. اب بچہ خوش رہا یس کل دعوت ہے. فون رکھ دی. امی دعوت کہاں ہے؟ بیٹے دعوت واوت نہیں، خالہ بہت بور کرتے تمہارے. ہاں خالہ کو آپ نے جھوٹ بولا. بچے نے ایجوکیشن لے لیا آپ سے جھوٹ بولنے کا. ضرورت نہیں آپ کو بولنے کی. کہتا اب کل کو آپ کا فون آتا بیٹے بہت ارجنٹ ہے. امی ابا ایسے ہی بولتے ہیں ہاں امی میں بس آ رہا ہوں ٹھیک ہے چلو. جھوٹ بڑوں سے سیکھتے سب سے پہلے. تو بڑے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو بچے بھی دیکھیے کم سیکھیں گے. اس کے علاوہ سزا کے ڈر سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. پڑھے نہیں تو ٹانگ توڑ دوں گا. میں عام طور سے کہتا ہوں انڈین فادرس، ہندوستانی باپ اینگری ینگ مین رہتا ہمیشہ. پرانی پکچروں کے اثر شاید جاری نہیں. اینگری ینگ مین ایک دم غصے والا مزاج. ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو ٹانگ توڑ دوں گا، اگلے سال نہیں پڑھے تو ننگا کر کے سڑک پہ چھوڑ دوں گا. فلاں نہیں، ہاں سزائیں بھی ایسی دیتے ہمارے بعد. فلاں نہیں کرے تو بیت سے دوں گا، فلاں نہیں کرے تو ہنٹر کوڑا. اور کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا جو ایکس پولیس میں تھے، تیرے پہ تو یہ دفعہ ڈال دوں گا بیٹا تو فیل ہوگا تو وہ دفعہ لگا دوں گا. مطلب بچے کو اگر وارننگ بھی دے رہے، ڈرا بھی رہے تو دفعوں کے ساتھ یہ دفعہ لگا دوں گا وہ دفعہ لگا دوں گا، تیرے پہ جیل میں ڈال دوں گا، چوروں کی مار ماروں گا. وہ گدے آتے نا گدے والے جو روئی کو وہ کرتے اس کے اندر ڈال دوں گا تیرے کو اور گدے والوں بولوں گا مار. وہ بولتا رہے اتنی خطرناک سزا. بول دو جھوٹ، رزلٹ چھپا دو، فیل کو پاس لکھ دو، مارکس ہاتھ سے لے جاؤ، ٹائپ کرا کے نیا رزلٹ لے کے چل جاؤ پاس کا. ایسے ہی واقعہ تو ہے کہ نیوز پیپر کے اندر بھی مٹا کے جو نیوز پیپر لے گا اس میں بھی کر کے چھاپ کے زیروکس کر کے لے گا پاس ہو گیا بول کر. سزا کا ڈر، ان ایون سزائیں دے رہے، محنت کچھ نہیں اور سزا آپ دے رہے. جانور کو کھانا نہیں دیں گے اور کوڑے ماریں گے کھیت میں ہل جوت تو نہیں کریں گا، وہ بیٹھ جائیں گا پھر آگے ضد میں. بچے انسان تو اس سے زیادہ ڈیولپڈ ہوتے ہیں نا، ان کے مائنڈ اس سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں. سزا کی تو بات ہوتی ہے محبت کی، پیار کی، یاد کیا تو شاباشی چاکلیٹ. کہاں ہے وہ؟ صرف سزا دیں گے آپ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بچے کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں سزاؤں کے ڈر سے. اسی طرح چھٹی چیز جو والدین بولتے ہیں وہ یہ، بچے گھر میں نہیں بیٹھتے، بس باہر چلے جاتے ہیں. پڑھائیں گے کیسا؟ ان کو ایجوکیشن کی کیا ڈیولپمنٹ کیا اور ایجوکیشن کیا اور اسلام کیا؟ کچھ بھی نہیں نا، گھر میں بیٹھتے نہیں ہیں. یہ بات کو آپ دھیان سے سنیں. اگر آپ کا بچہ گھر میں نہیں بیٹھتا اس کا مطلب دیر از اے ویری 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 سیریس پرابلم. بہت ہی سنگین مسئلہ ہے آپ کے گھر کے اندر. جس گھر میں بچے نہیں بیٹھتے اس کا مطلب بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ بچے گھر میں نہیں بیٹھ رہے، پھر آپ نے کیا کیا؟ ٹی وی لگا دیا. کیوں؟ وہ دوسرے گھر میں جا کے دیکھ رہے تھے. یہ پرابلم نہیں ہے. بچے تو ٹی وی دیکھ کر اپنے آپ کو بس ایڈجسٹ کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ سیریس پرابلم ہے. کیا کیا ہو سکتا ہے؟ بچے گھر میں نہیں رہ رہے. سب سے پہلی چیز سوشل ایشوز ہو سکتے ہیں گھر کے اندر. ماں باپ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، گھر میں مار پیٹ کا ماحول ہے، گھر میں آپس میں رشتہ داروں میں خوب رسہ کشی پہ دن رات چل رہی ہے. بچے اکتا جاتے ہیں. دوسری چیز ہو سکتی ہے پیار اور محبت کی کمی. بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، پیار اور محبت جہاں ملتا ہے بس اس کی طرف چلے جاتے ہیں. پیار محبت کی کمی انہیں وہ نہیں مل رہا اس لیے وہ ڈھونڈ رہے ہیں باہر جا کر. تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ والدین کا الگ رہنا کبھی کبھار ہوتا ہے. ڈیورس ہے، طلاق شدہ ہے، سپریٹڈ ہے، الگ ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے کوئی بات چیت ہی نہیں کرتا گھر میں.
بچے چاہتے بات کرے. بچہ آ کے بول رہا دیکھیے امی آج اسکول میں ہی ہوا. ارے بیٹے چپ بیٹھو, کھانا بنانے کو ٹائم نہیں, نکل. وہ بیچارہ 2-3 مار کھاتا, وہ جاتا بازو والی آنٹی کے پاس. آنٹی کو بولتا آنٹی ایسا, آنٹی بولتی بیٹا بولو کیا ہوا. آنٹی ہم اسکول سے نکلے, یہ ہوا فلاں, وہاں ہم گر گئے, ہم کو مار لگا. ارے بیٹا ایسا ہو گیا, ایسا ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا, آنٹی بہت اس کو اچھے لگنے لگتے. اب وہ کل کو جا کے بولتا آنٹی بہت اچھے, آنٹی نے جادو کر دی تم پہ, آنٹی نے یہ کر دی تم پہ, وہ آنٹی ایسی ہے وہ ایسی کرتی, میرے کو ڈر لگ رہا تمہارے ابا پہ کچھ تو نہیں کر رہی, فلاں تو نہیں ہو رہا. بات وہاں سے وہاں جا رہی. بیسک نیڈ بچے کی پوری نہیں ہو رہی, اس کو محبت چاہیے, اس کی کوئی بات سنیں. اور خاص طور سے لڑکیاں, لڑکوں کا معاملہ پھر بھی چل جاتا ہے, وہ کم بات کرتے ہیں. سائنسی طور سے بھی بیچاروں کو, لڑکوں کو جو ہے, مردوں کو ایک ہی لوب ہوتا ہے سینٹر بیچ میں جو بات کرتا ہے. لڑکیوں کو 2 طرف تالو کی طرف اللہ رب العزت نے لوب دی, اور دونوں ٹاکنگ لوب سب بات کرتے ہیں. تو لڑکا ایک مرد سائنسی اعتبار سے ایک وقت میں 2000 الفاظ ذہن میں لا سکتا ہے, اور لڑکیاں ایک وقت میں 7000 الفاظ لاتی ہے اپنے ذہن کے اندر. اتنا بڑا ذخیرہ ہے. اب ایک لڑکی آ گئی, اس کے تو بہت مسائل ہے بچیوں کے. ہم وہاں سے نکلے, وہ ہو گیا, وہ چوٹی کا گر گیا, ہم نے اس کو اٹھا کے کرے, وہ ہینگر گر گیا, ہیئر بینڈ لگا, ہیئر بینڈ پھر گر گیا, پھر ہم نے بال جمائے, وہ منی کا گر گیا, منی کا لگایا, پھر چنی کا گر گیا, چنی کا ہوا, یہ ہوا. بیٹے یہ کنٹینیو, بس کنٹینیو, آپ خالی ہاں بیٹا, اور وہ بولتی جا رہی ہے, اور وہ بولتی جا رہی ہے. وہ کریں گی, اس کی فطرت ہے. اب آپ بچی کو یہ نہیں کریں گے, وہ نکلتی گھر سے پڑوس میں فلاں کے پاس, ان کو گھر میں ان کی کوئی بات سن نہیں رہا. نیچرل سیریس کاز ہے نا, وہ جاتے اپنی بات کو منوانے کے لیے. اسی طرح جو ہے کھیل کود کا صحیح نظم نہیں ہونے سے بچے گھر سے چلے جاتے ہیں. ٹی وی کا حل نہیں, یاد رکھیے, کھیل کود کا صحیح نظم نہیں ہے. ٹی وی تو ایک الٹرنیٹ ہے صرف, کہ کچھ نہیں ہو رہا تو بچوں کو لگا دیا اور وہ بیٹھ گئے اس کی دھن میں. نہیں, کھیل کود کا نظم نہیں. بچہ کھیلنے گیا کیا, کھیلو مت, کھیلو مت, کھیلو مت. اور ہمارے پاس ایک مسئلہ کیا ہونا ہے, بچوں کو کیا کرنا ہے نہ ہم بتاتے نہ ان کو معلوم ہے. کیا نہیں کرنا صرف وہ بتاتے. یہاں مت جاؤ, وہ مت کھاؤ, وہاں مت لکھو, وہاں مت بیٹھو, ادھر مت جاؤ, ادھر مت جاؤ. تو بولتا پیدا کیوں کرے, میں کروں کیا, دنیا میں آیا ہوں تو کیا, صرف کیا نہیں کرنا ہے وہ معلوم. ان کے گھر نہیں جانا, ان کے پاس نہیں بیٹھنا, وہ نہیں کھانا, یہ نہیں اٹھانا, وہ کپڑے نہیں پہننا. ارے جب بھی آپ بچوں کو بولے یہ نہیں کرنا ہے تو فوراً نیکسٹ سولوشن, یہاں مت بیٹھو, وہاں بیٹھو, یہ دیوار پہ مت لکھو, بورڈ پہ لکھو, ان کے پاس نہیں جانا, ان کے پاس جانا, یہ مت کھاؤ بیٹا, وہ کھاؤ, وہ چیز مت کرو, یہ چیز کرو, یہ یہاں رکھ دو, وہاں مت رکھو. الٹرنیٹ فوراً. ہم صرف دیکھیے, آپ غور کیجیے, کیا نہیں کرنا ہے دن بھر وہی بولتے رہتے, دن بھر کیا نہیں کرنا, کیا کرنا ہے پھر. تو بچے چھوٹے, کچھ تو بھی گڑبڑ دکھ رہی ہے دنیا میں آنے کا, ہم کو ریزن نہیں سمجھ میں آ رہا. ہر چیز صرف نہیں کرنا ہے, صرف نہیں کرنا ہے. اچھا گھر میں بیٹھا رہا تو کچھ کرتے نہیں, تم کچھ کرو, بولتا ابھی وہ کرو, تم نے بولے مت کرو, وہاں گیا تو اب پھر بولتے کچھ کرو. رائٹ کائنڈ آف ڈائریکشن ہی نہیں اس کو, وہ کچھ بھی کر رہا ہے, پھر آپ ناراض بھی ہو. تو یہ بھی ایک سیریس پرابلم ہے. آپ نہ کھیل کود کا نظم کرتے ہیں, نہ اس کو بتاتے کیا کرنا ہے, وہ سولوشنز ڈھونڈتا ہے, گھر سے نکل جاتا ہے. بچے گھر سے باہر رہتے ہیں, گھر کو پسند نہیں کرتے, گھر میں سیریس پرابلم ہے. آپ کو اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہی پڑے گا. کسی نہ ٹی وی اس کا سولوشن نہیں, یاد رکھیے, وہ تو بربادی والا راستہ ہے. مطلب کسی کو پیٹ میں تکلیف ہو رہا, آپ اس کو صرف نیند کی گولیاں دیتے جائے, علاج نہیں ہے, لیکن سوتے رہیں گا, صرف علاج نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ساتواں جو ہے, دوستوں کی سنتے ہیں لیکن والدین کی نہیں سنتے. تو آپ دوستوں کی سنتے بچے ہمارے, لیکن ابا کی نہیں سنتے, امی کی نہیں سنتے. سوال, دوستوں کی کیوں سنتے اور والدین کی کیوں نہیں سنتے؟ کوشچن. دوستوں کی سنتے, دوست بول رہا وہاں ایجوکیشن تو وہاں لے رہے, دوست بول رہے وہ کالج تو وہاں جا رہے, سہیلی بول رہی فلاں کرو تو کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوست ان کی سنتا ہے, اس لیے وہ اس کو پسند کرتے ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا, کیوں نہیں آپ دوست بن جاتے اپنے بچوں کے؟ کیوں نہیں باپ بچے کا دوست بن جاتا ہے؟ کیوں نہیں ماں بچے کی دوست بن جاتی ہے اپنی؟ کیوں نہیں باپ بچی کا دوست بن جاتا ہے؟ کیوں نہیں ماں اپنی بچی کی سہیلی بن جاتی ہے؟ اب دوستوں کی بات اس لیے سنتا ہے کہ دوست اس کی سنتے ہیں, آپ کی بات بھی اس لیے سنیں گے اس لیے کہ آپ اس کی سنتے ہیں. اور بہت سی بار ماؤں کا رول ایسا ہوتا ہے ماشاءاللہ ہمارے سامنے, ماں کچھ نہ کچھ حد تک بچوں کو پکڑ کے رکھتی ہے, اس سے دوستانہ ماحول رکھتی ہے. لیکن ہاں بس باپ کا معاملہ تو کہا نا اینگری ینگ مین. باپ گھر میں آ رہا ہے, آنے سے دیکھیے اب سیناری, باپ گھر میں آ رہا ہے, بچے کھیل رہے, ایک بچہ بھاگ رہا ہے, دوسرا بچہ تکیے سے کسی کو مار رہا ہے, تیسرا بچہ چھت پہ کھیل رہا ہے, چوتھا بچہ کچھ تو بھی باورچی خانے میں بیٹھ کے کچھ کام کر رہا ہے, بچی فلاں کر رہی ہے. اب جیسی اب بات ہے تو امی فلاں کھانا بنا دے, ابا آ گئے بولتے سب گر گھر سے. وہ تکیا چھوڑ کے ادھر بھاگ گیا, یہ ادھر چھت والا چھت سے ادھر کی چھت پہ کود کے چلے گیا, ادھر والا نکل گیا. کیوں؟ ابا کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے گھر پہ آنے کے بعد آواز ہونا ہی نہیں, پن ڈراپ سائلنس. تو امی پہلے جانتی ہے ابا کیا کرنے والے, بیٹے ابا آ گئے بولتے سب غائب. وہ پکچر میں ہوتا نا ایک دم صبر,
کہاں گئے؟ کوئی نہیں. ابا گھر میں ہے تو کوئی نہیں. اور امی بھی جو ہے بالکل ہلو سانس لیتے وہ بھی, جن کو وہ بھی پسند نہ پسند آئے تو مشکل ہے. اینگری ینگ مین ہے نا, غصے میں آنا ہے, انہوں نے آنا ہے تو غصے میں آنا. کھانے کو بیٹھے, ایک آدھ چھوٹا بچہ آ گیا اور اس کو نہیں سمجھا کہ ابا کے سامنے نہیں آنا, چھوٹا کھاتے کھاتے آ گیا. اب بیچارے نے کچھ کھایا بھی تو میرے سامنے آئندہ یہ اولاد نہیں لکھنا میرے. کیوں؟ چھوٹا بچہ ڈسٹرب کر رہا میرے کو. وہ گویا باپ کھاتے وقت, باپ نہیں ہے, بلی ہے. بلی, آپ کو بلی کی خصوصیت معلوم؟ بلی اور شیر کی. کھاتے وقت بلی اور شیر کی نسل کسی کو بھی پسند نہیں کرتی کہ وہ شیئر کرے. اپنی بلی کو بھی آپ گوشت ڈالیے اور نزدیک جائیے تو آپ پہ بھی غراتی ہو اور پنجہ مارتی ہے. کیوں؟ اس کو پسند نہیں. تو اینگری ینگ مین مطلب یہ کیا مزاج ہو گیا باپ کا؟ کچھ ہی نہیں, ایک چیز بھی نہیں. ہونا تو یہ تھا کہ والد صاحب آ گئے تو بچے مایوس تھے, ناراض تھے, پڑوس میں سب بھاگ بھاگ کے آ رہے, ابا آ گئے, ابا آ گئے. اب ہم کو آنا ہے, ابا آ گئے, وہ سب بھاگ جا رہے ہیں. اب جب ریلیشن رہیں گے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, وہ کیوں سنیں گے آپ کی بات؟ کیوں سنیں گے؟ اب ابا کا معاملہ بھی کیا ہے, ابا ڈائریکٹ بات نہیں کرتے. بہت اونچا معاملہ ہو جاتا, ابا بولے تو اب کیا بولوں اس کے لیے, جہاں پناہ اور کیا کیا بول کے آنا پڑتا. ان کی عزت اگر میری محفوظ رہے, میری جان بخش دی جائے تو میں سوال کروں, یہ کرنا پڑتا. اب ابا گھر میں آئے تو ابا بیوی کو بولتے, بول دو تمہارے اس لاڈلے کو یہ نہیں ہونا. وہ بیچاری امی آتے پوسٹمین کے ساتھ, وہ ابا بول رہے ایسا نہیں کر. وہ بولتا جاؤ جی بول دو ان کو, میں نہیں سنتا ان کی بات. امی جا کے بولتے بچہ بول رہا, ابا آپ کی نہیں سنتا. بولتے جاؤ فلاں. کیا ہے, کہاں کے بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے آپ؟ اگر گراؤنڈ لیول پر آئیے, نیچے اتریے, بات کیجیے ان سے. ان کے مسائل ہیں, ان کے ایشوز ہیں, ان کے سیریس پرابلمس ہیں, فیس کے پرابلمس ہے, ڈریس کے پرابلمس ہے, ایجوکیشن کا پرابلم ہے, سمجھ نہیں رہا اس کو کوئی مسئلہ, اور آپ کا معاملہ یہ کہ کم بچوں سے بات نہیں کرتے. کون سا مزاج؟ پھر اس کے بعد وہ کچھ کرتا ہے تو بولتے دوستوں کی سنتا. کیوں نہیں سنیں گا, آپ کہاں بات کرتے؟ تو میں کہوں گا والدین سے, سرپرستوں سے دوست بن جائیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے, وہ کہتے ہیں پہلے 7 سال تم بچوں سے کھیلتے ہو, اگلے 7 سال تم بچوں کو تعلیم دیتے ہو, مطلب 14 سال کی عمر ہو گئی, اور اگلے 7 سال تم ان کے دوست بن جاتے ہو. کتنا صحیح قول ہے کہ تو 14 سے لے کر 21 کی ایج, یہ بہت چینجز آتے ہیں. ایڈولسنس جس میں جوان ہوتا ہے انسان, بہت سارے ہارمونل چینجز, باڈیلی چینجز آتے ہیں, مونچھیں آ رہی ہے, داڑھی آ رہی ہے, سمجھ رہا, اس کی اندر چینجز ہے. اس کو کون بات کرے گا, کون اس کے مسائل کھل دیں گے, کون اسے سمجھائیں گا؟ تو کتنا پیارا قول فرماتے, تم 7 سال بچوں سے کھیلتے ہو, 7 سال تعلیم دیتے ہو, 7 سال دوست بن جاتے ہو. بن جائیے دوست. وہ سنیں گے, آپ دوست نہیں بنیں گے تو پھر اٹھائیے مسائل کا, کوئی حل نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو والد چاہیے دوست بن جائے, والدہ چاہیے. لیکن میں دوست بولے تو یہ نہیں بول رہا ہوں کہ والد صاحب آ کے بولے بیٹا کون سی پسند ہے بتا دو, میں کچھ کالج میں کل آ کے بات کرتا ہوں. یہ دوستی نہیں, یہ دوستی کی میں ہرگز بات نہیں, یہ فحش ہے, یہ برائی ہے. میں دوستی سے مراد وہ تعلقات, وہ انسیت, وہ لگاؤ کہ جس کے مل جل کر کہ بھائی میرے کو ابا یہ تکلیف آ رہی, بیٹا ٹھیک ہے, دوست کے پاس نہیں جائیں گے, ابا سے بات کریں. مزاج ہی نہیں, باپ بالکل غصے میں, اور ایک آدھ پیپر میں مارکس کم آ گئے تو پھر تو گئے, اور فیل ہو گئے تو پھر تو پنچ بیگ بن جاتا بچہ. کیوں؟ ہر تھوڑی دیر یہ نکما, یہ آوارہ, موالی فیل ہو کے بیٹھا, مطلب اگلے سال اس نے ڈپریشن میں آ کے مر جانا. پاس ہونا تو دور, زندگی نہیں مطلب اس نے گزارنا. فلاں کر دیا, فیل ہو گیا, بٹا لگا دیا, دادا میرٹ, میں خود دیکھو باپ میرٹ, اور دیکھو فیل ہو کے آ گیا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے نا, کوئی ضروری تھوڑی ہر کام جو آپ نے کہ بچے بھی کریں گے, کچھ نیا. لیکن جب آپ ان کو بولیں گے ٹھیک ہے فیل ہو گئے, کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم کچھ نہیں ہوتا اس سے, ہو سکتا سبجیکٹ نہیں سمجھاؤں گا, ہو سکتا ٹیچر کی غلطی ہوگی, ہو سکتا تم نے محنت نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں, لیکن نیکسٹ سیشن کے لیے, نیکسٹ سیمسٹر کے لیے میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارے, اور کیا ہیلپ چاہیے میں بھی تیار ہوں. روز بیٹھیں گے سبجیکٹ کو لے کر. یہ ہے پوائنٹ, یہ ہے پوائنٹ. ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوں گے جب آپ ہی نہیں ہے اس کے اندر. سمجھیے اس بات کو. اپنے گھر کا کنسٹرکشن کیے ہوں گے تقریباً لوگوں نے, آج کل تو لوگ کانٹریکٹ دیتے, پہلے خود کرتے تھے. ایک ایک چیز کو کھڑا کیا, ایسا ہونا, وہ ویسا ہونا, وہ ویسا ہونا. ایجوکیشن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, بچے اس سے زیادہ اہم ہیں. ہر چیز میں آپ شامل ہوئیے, اسکول کے ڈریس سے لے کر, اس کے ٹرانسپورٹ سے لے کر, اس کی فیس سے لے کر, اس کے ایجوکیشن سے, اس کے ٹیچرز, اس کے کیا مسائل, ہر چیز آپ کے سامنے ہونا چاہیے. ٹھیک. تو بہرحال وہ اینگری مین والا تھوڑا سا اینگری مزاج چھوڑ کر ہم بچوں سے مل جل کر کھل مل کر وہ کریں, ان کے غم کو بانٹیں, ان کی خوشی میں آپ شامل ہو, تو پھر آپ دیکھیے ایک ماحول بنے گا اور بچے پھر آپ کی بھی سنیں گے دوستوں. اسی طرح ایک اور جو فکر ہے, کمپلین ہے, مسئلہ ہے, وہ یہ ہے 8واں, لڑکیاں تو پڑھتی, لڑکے نہیں پڑھتے. ڈیولپمنٹ تو ہو رہا, ایک ہی طرف ہو رہا قوم کا ڈیولپمنٹ. لڑکیاں ڈاکٹریٹ, ڈبل ڈاکٹریٹ, پوسٹ ڈاکٹریٹ, اور وہ لیول پہ چل جا رہی, اور وہ پورے کمیونٹی میں ایک بھی لڑکا ہی نہیں مل رہا شادی کے لیے. لڑکیاں تو پڑھ لیں, لڑکوں کیا
میں یہاں گزارش کروں گا، بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے اور خاص طور سے لڑکے بھی ہیں یہاں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہاں ہیں آپ لوگ؟ نہ میرٹ کی لسٹ میں نظر آ رہے ہیں آپ، نظر آ رہے ہیں، نہ اس کے علاوہ کسی اور فن میں، اس لیے کہ اصل روزی کمانے کا ذمہ تو لڑکوں کا ہے، مرد کا ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے قوام، حاکم، ایک ہاتھ اونچا دیا ہے۔ کیوں؟ تو اس کی ایک ذمہ داری زیادہ ہے، کیوں؟ تو کما کر لاتا ہے، اس لیے نا وہ لاتا ہے اور خرچ کرتا ہے۔ تو کہاں ہیں آپ لوگ؟ ایک سیریس ایشو اس سے یہ ہوتا ہے، لڑکیاں اچھے سے پڑھتی ہیں، زیادہ پڑھتی ہے، آگے چل جاتی ہے، اور چونکہ ان کا رشتہ کوئی نہیں آتا، والدین پڑھاتے جاتے، اور ایک زمانہ آتا ہے کہ اس لائق کوئی لڑکا ہی نہیں ملتا۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ لڑکے بھی پڑھے، لڑکیاں بھی پڑھے، اور والدین لڑکی اور لڑکے کی پڑھائی کے فرق سے اندازہ لگا لیجیے آپ کو لڑکے کے لیے کیا کرنا ہے۔ بچی پہ جو سختیاں بچے پہ بھی لاگو کیجیے وہ سب، تو وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ چیز کو آپ کو بیلنس لے کر چلنا ہے، تو انشاءاللہ عزیز یہ بات ہوں گی، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسئلے کا حل نہیں نکالا تو کمانے والے ختم ہو جائیں گے اور خوام ڈیپینڈ ہو جائیں گا کسی پہ، یاد رکھیے۔ پھر ایسی جگہ رشتے ہوں گے جہاں وہ کتنا لاتی ہے اس کے اعتبار سے، اور دوسرا شادیاں مشکل ہو جائیں گی، اس بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے میں یقیناً اس سے لڑکیوں کو ڈرا نہیں رہا ہوں کہ مت پڑھیے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں لڑکوں آپ آگے بڑھیے، خوب سے خوب پڑھیے، اس لیے کہ اصل کمانے کا ذمہ آپ کا ہے اس فن سے۔ اسی طرح 9ویں چیز جو ہے، شرارت بہت کرتے ہیں، ہنگامہ بہت کرتے ہیں بچے، شرارت بہت کرتے ہیں، ہنگامہ بہت کرتے ہیں، بہت مسئلہ ہے۔ تو میں کہوں گا اس معاملے میں تھوڑا سا پیرنٹس نے ڈیل دینا بھی چاہیے، تھوڑی وہ شرارت شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کر لے تو کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ بچے شرارت نہیں کریں گے تو کون؟ میں اور آپ کریں گے؟ کون کریں گے شرارت؟ میرا بچہ وہ شریر ہے۔ ارے تو بچہ شریر نہیں ہے، تم شریر ہے۔ کیوں؟ بچہ تو وہ کر رہا ہے جس فطرت اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، والد شرارت کر رہے ہیں کہ اس کی فطرت کو نہیں سمجھ کے اس کو دبا رہے ہیں۔ سمجھے آپ؟ بچے شریر ہوتے ہیں، ان کی فطرت کا پارٹ ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں، اس لیے کہہ دیا نا میں نے، شریعت کے دائرے میں، ود ان دا لمٹس آف شریعہ۔ شریعت جو بتاتی ہے شرارت کے حدود، مذاق کے حدود، دل لگی کے حدود، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے حدود، مذاق کرنے، وہ لمٹس کے اندر بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو شرارت کی حد تک میں کہوں گا ہاں غیر شرعی ہے تو پھر اس کو روکنا چاہیے، شریعت کے دائرے میں ہے تو اس کی چھوٹ بھی دینا چاہیے۔ کہ آپ دیکھیے ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اپنے والد پہ جوک مار دے، ہو سکتا ہے ایسا، والد پہ جوک مارا بولے تو گیا وہ، روزی روٹی بند اس کی، کل سے پاکٹ منی بند، باپ کا مذاق۔ لیکن آپ اس کو یہ نہیں سکتے کہ ہیومرس ماحول میں بیٹا اپنے باپ پہ کوئی کمنٹ پاس کرا، ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کر سکتا ہے وہ۔ شریعت میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ باپ بیٹے ایک دوسرے کا مذاق ہو رہے، بیٹا باپ کا کبھی، یہ شریعت کے دائرے کے اندر، حدود کے اندر، اور ہو سکتا ہے ہمارے پاس نہیں، باپ کا وقار چلے جا رہا ہے۔ ارے وقار تو تب ہوگا جب تمہاری اولاد عزت کرے تو نا۔ عزت دیکھیے ایسا دبا کے نہیں لی جاتی، عزت وہ ملتی ہے، یاد رکھیے۔ اس لیول پہ انسان کو جانا ہے، اپنے والد اور والدہ ہونے کا حق ادا کیجیے، بچوں کی طرف سے عزت ملے گی، نہیں کرتے پھر اللہ کے پاس وہ جواب دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تھوڑی بہت شرارت ٹھیک ہے شریعت کے لمٹ میں۔ 10واں پوائنٹ جو ہے، کچھ بچے ہم کو دھمکی بھی دیتے، بھائی پڑھو بولے تو بھاگ جاؤں گا، پڑھنے کا نہیں بولنا، بھاگ جاؤں گا، اگر یہ بولے تو وہاں چل جاؤں گا، ادھر نہیں آؤں گا، سمجھ رہے آپ؟ اور یہ بات بھی کچھ جگہ سامنے، میرے کو اگر فلاں کرے تو میں بہت ڈپریس ہے، خودکشی کر لیتا ہوں، بہت ابا یہ بول رہے بڑے تو بھاگ کے جاتا ہے تو خودکشی کر لیتا۔ یہ موڈ میں کبھی بھی بچوں کو دھمکی کے موڈ میں مت آنے دیجیے، اس لیے کہ انسان وہی دھمکی دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے سارے راستے بند ہیں۔ آپ ایک چوہے کو ماریے کبھی، ریٹ، چوہا، وہ بھاگ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے، وہ بھاگ رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے دیوار سامنے ہے تو پلٹ کے کھڑے ہو جاتا ہے، پھر اس کو معلوم ہے آگے راستہ نہیں، اٹیک کرو یا مر جاؤ، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، تو پلٹ جاتا ہے۔ ایک بلی کو آپ ماری، مار کھاتی بھاگتے، لیکن جب دیکھتی دیوار آ گئی وہ بھی پلٹ جاتی ہے، کیوں؟ اب وہ بولتی ہے اٹیک ضروری ہے، اس لیے کہ اب میں بھاگ نہیں سکتی ہوں۔ تو بچہ بھی اگر وارن کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس کوئی سلوشن باقی نہیں رہا، اس کو لگ رہا ہے الٹیمیٹ وارننگ یہی ہے، میں نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ آپ نے بہت زور دے دیا، نہیں بیٹے تم انجینئر نہیں بن رہے، ابا 10 سال سے میں انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا ہوں، اب تک نہیں جا رہا ہوں، میرے کو آپ نے بی ایس سی کیوں نہیں کرنے دیا؟ نہیں یہ تو خاندان کی شان، پورے انجینئر سے اور کوئی بھی میکینیکل سے نیچے نہیں ہے بیٹے، تو سوال ہی نہیں آتا کہ تم دوسرے کو فیل کرو، 10 نہیں تم اور 10 سال لگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اور 10 سال، لیکن وہی کرنا۔ الٹیمیٹلی وہ کیا بولتا، اب مر جاتا میں۔ میرے ساتھ والوں کے بچے آ کے میرے کو اب جو چاچا بول رہے ہیں، اور ابھی میرے کو ابھی میں ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹ ہی ہوں، اندازہ لگائیے آپ کیا کر دیا ہم نے حال۔ اس کی چوائس کیا تھی؟ آپ نے کیوں اس کو ایسی جگہ لے گئے؟ کیا وہ دھمکی دینے پہ مجبور ہے؟ خامخواہ کے اگر دھمکی دے رہا ہے تو غلط بات ہے، لیکن سیریس بھی ہوتی کبھی وارننگس۔ تو اگر کوئی بچہ دھمکی دیتا تو میں والدین سے کہوں گا اس کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے اب وہ پلٹ کر آ رہا ہے آپ کے اوپر۔ یہ فیز آنے سے پہلے نا سلوشن ڈھونڈ لیجیے،
اپنے آپ کو ڈھال لیجیے. یہ دینی اعتبار سے بھی ضروری ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی ضروری ہے. تو یہ 10 نکات. اب سرسری طور سے